عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. قابل صد احترام بلوچستان کے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نائب امیر، رکن اسلامی نظریاتی کونسل جناب حضرت مولانا علی محمد ابو تراب حفظہ اللہ تعالی، انتہائی قابل احترام مہمان گرامی فضیلت الشیخ ابو سعد محمد بن سعد الدوسری حفظہ اللہ تعالی، مدیر مکتبۃ الدعوہ اسلام آباد، اور نہایت ہی قابل احترام سٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، قائدین گرامی، ایلڈیس یوتھ فورس کے شاہینوں کے قائدین اور بلوچستان کے غیور مسلمانوں. پنجاب کے خطباء آپ کے درمیان تشریف فرما ہیں، اور یہ خطباء پنجاب کے اندر 3 گھنٹے خطاب کرنے والے ہیں. ان کا خطاب ہی 1 گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے. تو اب جب 15 منٹ دیے جائیں گے تو ہمیں خود ہی نہیں سمجھ آئے گی کہ ہم نے کہنا کیا ہے. خاص کر جو میرے بعد آنے والے خطباء ہیں ان کے لیے بہرحال یہ سوچنا ہوگا کہ وہ کس انداز سے چلتے ہیں. میں صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث کی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، اور اہل حدیث کی دعوت سب سے سادہ دعوت ہے، اور اہل حدیث کی دعوت کائنات میں سب سے عظیم دعوت ہے. اہل حدیث کی دعوت کائنات کے اندر سب سے زیادہ جوڑنے والی دعوت ہے. اہل حدیث کی دعوت وہی ہے جو حضرت آدم نے دنیا والوں کے سامنے پیش کی، حضرت نوح نے پیش کی، حضرت ابراہیم نے پیش کی، حضرت موسیٰ نے پیش کی، حضرت عیسیٰ نے پیش کی، اور آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے پیش کی. اور اہل حدیث کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں ساری کائنات سے کٹ جاؤ اور سارے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ لو. ساری کائنات کے دکھوں کا مداوع کرنے والا، ساری کائنات کو بنانے والا، ساری کائنات کو چلانے والا، ساری کائنات کو رزق دینے والا، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا، ساری کائنات جس کی حکومت اس زمین کے نیچے ہے،
جس کی حکومت اس زمین کے اوپر ہے، جس کی حکومت اس فضا میں ہے، جس کی حکومت آسمانوں میں ہے، جس کی حکومت آسمانوں سے اوپر ہے، جس کی حکومت کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، اور جس کے بارے میں کائنات کا ذرہ ذرہ سجدہ کرتا ہے جس کو، اور جس کی تسبیح بیان کرتا ہے، جس کی تکبیر بیان کرتا ہے، جس کی ثنا بیان کرتا ہے، جس کی حمد بیان کرتا ہے، جس کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اہل حدیث کی دعوت یہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے بندوں کے قریب ہوں، میں اپنے بندوں کے قریب ہوں، تمہیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اور اپنے درمیان کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اور اپنے درمیان کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو وسیلہ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو سفارشی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ فرمایا میرے بندے تیرے پکارنے کی دیر ہے، میرے قبول کرنے کی کوئی دیر نہیں ہے۔ تیرے پکارنے کی دیر ہے، میری قبولیت کے اندر کوئی دیر نہیں ہے۔ جب تو مجھے پکارتا ہے تو میں تیرے قریب ہوتا ہوں۔ اللہ تو کتنا قریب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ تمہاری شرک نحن اقرب، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ یہ تمہاری شرک یہ تم سے دور ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب اتنا قریب ہے اللہ، تو اس کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی اور حائل ہو سکتا؟ ہم کسی اور کے در پہ جا سکتے کہ ہماری اس کے آگے، اس کے آگے، اس کے آگے ایسا ہو سکتا؟ ہماری کس کے آگے ہونی چاہیے؟ اہل حدیث کی دعوت کیا ہے؟ ہماری کس کے آگے ہونی چاہیے؟ بلند آواز سے ہماری کس کے آگے ہونی چاہیے؟ ہماری صرف اللہ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کا تعارف اللہ کروا رہا ہے، اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ اللہ تو وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ رب تو وہ ہوتا ہے جس کو موت آتی، رب وہ ہوتا ہے جس کو مشکل آتی۔ ارے جسے مشکل آئے وہ حاجت روا ہو سکتا، جو پیدا ہے وہ حاجت روا ہو سکتا، جس کی قبر بنے وہ حاجت روا ہو سکتا، جس کو اٹھا کر کندھوں پر رکھ کر قبر کے تک لے جایا جائے وہ حاجت روا ہو سکتا، جس کی قبر پر مٹی برابر کی جائے وہ حاجت روا ہو سکتا، اور جس کی قبر بن جائے اس کی قبر کے اوپر کھڑا ہو کر اس کو حاجت روا ماننا یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اہل حدیث کا کیا نظریہ ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لوگوں میں تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شاید کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ شرک تو پھر دور ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہاں سے بھی سیڑھی لگانے کی ضرورت ہے، یہاں سے بھی سیڑھی لگانے کی ضرورت ہے، کسی پیر کو، فقیر کو، بڑی امام کو، علی حجویری کو، فلاں کو پکڑنا پڑے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اپنی آوازوں کو بلند کرو یا اپنی آوازوں کو پست رکھو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے دلوں کے اندر خیال بعد میں آتا ہے، میرا اللہ پہلے جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا خیال آیا ہے۔ میرا اللہ پہلے جانتا ہے اس کے دل میں کیا خیال آیا ہے۔ جو دلوں کے حالات جانتا ہو، جو دلوں کے حالات سے واقف ہو، جو دلوں کے خیالات سے واقف ہو، جو دلوں کے وسوسوں سے واقف ہو، آپ کے دل کے اندر خیال بعد میں آتا ہے، میرے اللہ کو پہلے پتا ہوتا ہے میرا بندہ کیا مانگنا چاہتا ہے، میرا بندہ کیا لینا چاہتا ہے۔ تو اہل حدیث کی دعوت توحید کی دعوت ہے کہ لوگوں سارے کے سارے مل کر کس کی عبادت کرو؟ مزہ نہیں آ رہا، کس کی عبادت ہے؟ بلند آواز سے کہو، سارے کے سارے مل کر کس کی عبادت کرو؟ سارے کے سارے کس کے سامنے سجدہ کرو؟ رکوع کس کے لیے؟ سجدہ کس کے لیے؟ قومہ کس کے لیے؟ نظر و نیاز کس کے لیے؟ سجدوں کے لائق کون اور نظر و نیاز کے لائق کون؟ بکرے ذبح کس کے سامنے کیے جائیں؟ کس کے نام پر کیے جائیں؟ کس کا نام اس کے اوپر کہا جائے؟
سارے کے سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ اہل حدیث کی دعوت یہ ہے لوگوں ساری کائنات کو چھوڑ کر صرف اللہ کو معبود مانو، اللہ کو مشکل کشا مانو، اللہ کو حاجت روا مانو، اللہ کو داتا مانو، اللہ کو دستگیر مانو۔ اللہ مشکلیں حل کرنے والا، بگاڑنے والا بھی اللہ، حل کرنے والا بھی اللہ، پیدا کرنے والا بھی اللہ، مارنے والا بھی اللہ، زندگی دینے والا بھی اللہ، رزق دینے والا بھی اللہ۔ سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہیں، تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور در پر جانے کی ضرورت ہے نشتہ دے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں جس کی طرف تم جا رہے ہو اس کے پاس کیا ہے؟ ما یملکون من قطمیر، ما یملکون من قطمیر۔ جس کو تم حاجت روا سمجھ کر اولاد مانگتے ہو وہ تو چھلکے کا مالک نہیں ہے۔ کھجور کی اوپر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھوٹا سا چھلکا ہوتا ہے، چھوٹا سا باریک۔ اللہ فرما رہے ہیں جس کو تم سمجھتے ہو بیٹا تو وہ چھلکے کا مالک، جو چھلکے کا مالک نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا۔ جن سے تم اولاد مانگتے ہو، بچے مانگتے ہو، بچیاں مانگتے ہو، وہ ایک مکھی بنا سکتے؟ سوئی مکھی بنا سکتے؟ ارے جو مکھی نہیں بنا سکتا تم اس سے اولاد مانگتے ہو؟ تم اس سے اولاد مانگتے ہو جو مکھی نہیں بنا سکتا؟ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ۔ ساری کائنات کے لوگ مل جائیں، ساری کائنات کے تمہارے پیر مل جائیں، تمہاری ساری کائنات کے بزرگ مل جائیں، ایک مکھی بنا سکتے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ فرمایا اگر مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے، مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے، بہت مشکل بات ہے خانمی صاحب۔ فرمایا اگر تمہارے کھانوں میں سے کوئی مکھی کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، کلاشنکوف لے کر آؤ، گرنیٹ لے کر آؤ، راکٹ لانچر لے کر آؤ، اس مکھی سے وہ کھانا چھڑا سکتے؟ پوچھئے کیا کہتے ہو؟ وہ کھانا چھڑا سکتے؟ ارے وہ کھانا نہیں چھڑا سکتے، وہ تمہارے سارے مشکل کشا مل جائیں، اللہ کی ایک مخلوق سے کھانا نہیں چھڑا سکتے۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو خود محتاج ہیں، وہ تو خود محتاج ہیں، وہ تو مر گئے ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ تمہاری بات سنتے ہی نہیں ہیں، وہ تمہاری بات جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو تمہاری باتوں سے غافل ہیں۔ اس لیے اہل حدیث کا نظریہ کیا ہے؟ لوگوں مانگو تو کس سے مانگنا ہے؟ مانگنا کس سے ہے؟ عبادت کس کی کرنی ہے؟ لوگوں کو کس کی طرف بلانا ہے؟ صرف اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اہل حدیث کی دعوت کا پہلا اصول یہ ہے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی طرف بلا کر لاؤ۔ اور دوسرا اور مختصر ترین الفاظ میں بات یہ ہے کہ طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟